اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ شہادت پر ایمان رکھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا. محدثین نے اس حدیث پر بحث کی ہے کہ کیا اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی شے چھوڑ دی جائے تو کیا وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان 5 میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے جان بوجھ کر چھوڑنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. ایک کلمہ شہادت ہے اور دوسرا نماز. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے سعودیہ میں نماز کے بارے میں سختی. قتل کیوں کر دیا جائے گا؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا اس لیے قتل کیا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کافر نہیں ہوا لیکن حد کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا دل حضرت ابو بکر کی طرح تھا اور جن کا دل حضرت ابراہیم خلیل کی طرح تھا، وہ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے، اس کو جیل کے اندر بند کر دیں گے جب تک توبہ نہیں کرے گا کہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک اس کو جیل سے رہا نہیں کرے گا. آج کل جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے اب تو کسی امام کے ماننے والے بھی لوگ نہیں رہے، اب تو نفس کی پوجا کی جا رہی، کفر اور سرکشی کا دور ہے. ہمیں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فکر عطا فرما دے. جب تک انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں گھر کرتی، کسی مولوی اور واعظ کی تبلیغ سے انسان نماز پر نہیں لگ سکتا. جب اس کی یاد، اس کی محبت، اس کا خوف، اس سے باتیں کرنے کی لگن انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور نبی پاک کا یہ فرمان اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر نمازوں میں 2 نمازیں ان کی بڑی سخت تاکید ہے جس کو آج کل بڑے بڑے خاص لوگ بھی نہیں پڑھتے، عشاء اور فجر. جمع الجوامع میں امام سیوطی نے حدیث نقل کی، فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم منافقوں اور مومنوں میں 2 نمازوں سے فرق کرتے ہیں. ہم منافقوں اور مومنوں میں 2 نمازوں سے فرق کرتے ہیں، فجر اور عشاء سے. جو اس میں آتا ہے ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، جو اس میں سستی دکھاتا ہے ہم اس پر منافقت کا شبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، آپ نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اس کے حصے ہیں، اور ان 60 سے اوپر ایمان کے حصوں میں حیا بھی ایک حصہ ہے. حیا بھی ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ایمان کے 77 یا 70 کے قریب شعبے ہیں. گویا ایمان ایک درخت ہے، اس کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں ایک خوبصورت شاخ حیا کی شاخ ہے. محدثین نے کہا کہ حیا کا بیان کر دیا
باقیوں کا نہیں کیا، تو فرمانے لگے حیا ہی تو ہے جو نیکیوں پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ واحد شعبہ ہے جس کو اپنانے سے، اختیار کرنے سے، اپنے آپ پر لاگو کرنے سے جب حیا ہو تو انسان رب کے حق بھی ادا کرتا ہے اور رب کے بندوں کے بھی ادا کرتا ہے، اور جب حیا نہ ہو تو انسان نہ رب کے حق ادا کرتا ہے نہ رب کے بندوں کے ادا کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے حیا کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، یہ عنوان باندھا ہے۔ پھر حدیث لائے ہیں، پچھلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے، ان کا اصل نام کیا ہے اس بارے میں محدثین بہت پریشان ہیں۔ امام نووی نے کہا 30 قول ہے کہ ان کا نام کیا تھا، 30 قول ہے، کسی نے کہا یہ تھا، کسی نے کہا یہ تھا، کسی نے کہا یہ تھا، مشہور یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن تھا اور ان کی والدہ کا نام میمونہ تھا۔ لمبے قد کے تھے، جس سال خیبر کا قلعہ فتح ہوا یہ ایمان لائے، بہت غریب نادار تھے، خود فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا تھا، میں مسجد نبوی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی تھی میں اندر آ جاؤں، لوگ نکلتے تھے نماز پڑھ کے میری گردن پر پاؤں رکھ دیتے، وہ سمجھتے تھے یہ مرگی کا مریض ہے، میں مریض نہیں تھا، میرے اندر سکت نہیں ہوتی تھی، میں اتنا بھوکا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اصحاب صفہ کا چیف مقرر کیا تھا۔ مسجد کے ساتھ یہ جیسے یہ چبوترا ہے، اونچی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں فقراء دربار مصطفیٰ رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہیڈ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ ایک وقت آیا یہ خود امیر ہو گئے، پھر غربت کی باتیں بڑے مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو عراق میں، مکے اور مدینے میں حضرت علی کی حکومت تھی، شام اور مصر میں امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ حضرت علی کی طبیعت میں غربت، مسکینی، عاجزی، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، یہ چیز حضرت علی کی طبیعت میں تھی، اور حضرت امیر معاویہ کی طبیعت بادشاہانہ تھی، شہنشاہانہ۔ یہ جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ساتھ رکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہ رواج امیر معاویہ نے رائج کیا تھا، ان سے پہلے باڈی گارڈ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے چوکیدار کا رواج انہوں نے قائم کیا۔ ان کی طبیعت امیرانہ تھی، ان کے دسترخوان پر 40 کھانے رکھے جاتے تھے، حضرت علی کے دسترخوان پہ ایک کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ جو روٹی کھاتے تھے اس کے ٹکڑے جمع کر لیے جاتے تھے، ان کو بھگو دیا جاتا تھا، تہجد کی نماز کے وقت حضرت علی وہ ٹکڑے کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں حضرت علی کے پیچھے پڑھتے تھے اور روٹی کھانے کے لیے شام جاتے تھے۔ یہ چنگا بھلا وقت ہے، عشاء کی روٹی کھائی اور گھوڑا بگایا، فجر کی نماز پڑھی اور چلے گئے، پھر واپس کھانا کھا کے پھر گئے۔ کسی نے کہا ایک جگہ ٹک جاؤ، فرمایا میں مزے لیتا رہتا ہوں، روٹی کے بھی اور نماز کے بھی۔ روٹی کا مزہ لینا ہو تو شام چلے جاؤ، اور نماز کا مزہ لینا ہو تو علی کے پیچھے پڑھو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کا معنی چھوٹی بلیوں کا باپ، چھوٹی چھوٹی بلیوں۔ اس بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے ان کی ایک بلی تھی جس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے،
تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس بلی کے آگے بچے ہو گئے اور یہ ان کو کندھے پر ہاتھوں پر اٹھائے رکھتے تھے، جدھر جاتے بلیاں ساتھ ہوتی۔ سرکار نے ان کو دیکھا تو فرمایا انت ابو ہریرہ، تو بلیوں کا باپ ہے۔ جیسے اولاد باپ کو چپکی ہوتی ہے، یہ ساری چپکی ہیں تجھے، تو ان کا باپ لگتا ہے۔ فرمانے لگے اس دن کے بعد مجھے یہ نام جان سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ محدثین اتنے پریشان ہیں کہ ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ 30 قول کتابوں میں ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کو اپنی ذات اور نام سے کام نہیں تھا، ان کو نبی پاک کی خوشی سے کام تھا۔ اگر نبی پاک کو یہ نام پسند ہے تو اپنا اصل نام بھلا دیا، لوگوں کے ذہنوں سے بھی ان کا نام مٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی خصوصیت ہے وہ نبی پاک کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرتے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسی ہستیاں بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتی ہیں۔ خود فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو حدیث سے بیان ہی کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس حدیثیں کہاں سے آ جاتی۔ فرمانے لگے کہاں سے آتی ہے؟ کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی لکڑیاں کاٹتا تھا، کوئی جہاد کرتا تھا، ایک ابو ہریرہ ہی تو تھا جو محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے کام تھے، وہ ادھر مصروف ہو گئے تھے اور مجھے کوئی کام نہیں تھا، مجھے صرف نبی پاک کو دیکھنا میرا کام تھا۔ بس جب بولتے تھے میں ان کے بول یاد کر لیتا، پیتے تھے تو پینے کو دیکھتا رہتا تھا، کھاتے تھے تو کھانوں کو دیکھتا رہتا تھا، سوتے تھے تو اندازے استراحت دیکھتا رہ جاتا تھا، اور باتیں کرتے تو ان کا انداز گفتگو نوٹ کرتا رہتا تھا۔ ہمارا کاروبار ہی ان کی ذات تھی، اس لیے ہم نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان۔ اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، 2000 رکعت نماز نوافل روز پڑھتے تھے۔ 2000 رکعت نماز نوافل روز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حصہ تھا میرے نبی کے صحابہ کا، بس اور کسی کا نہیں تھا، یہ ان کا حصہ تھا۔ جس سال یزید خلیفہ بنتا ہے اسی سال فوت ہوتا، دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے بچا۔ کبھی دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے چھوکروں اور لڑکوں کی حکومت سے بچا۔ چنانچہ یزید چھراک عمر کے اندر بادشاہ بنا تو اس کی بادشاہی سے پہلے ہی، اس کی تخت پوشی سے، تاج پوشی سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کسی کو پتہ نہیں، یہ میرے نبی کا صحابی ہے، اس کو پتہ ہے۔ مجھے 60 ہجری سے بچا لے، پتا تھا کہ 60 کو کیا ہونے والا ہے، اور مجھے چھوکروں کی حکومت سے بچا۔ یزید جس سال بادشاہ بنا اسی سال انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہ رحمتیں۔ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے باتیں بھول جاتی ہیں۔ آقا نے فرمایا چادر بچھا، چادر بچھا دی، نبی پاک نے چلو بھر کے چادر میں ڈال دی، ایسے فضا کے اندر ہاتھ کیا، بھر کے ڈال دی، اور مانے لگے اب اس کو لے جا اور چھاتی سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو چھاتی سے لگایا۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، مجھے ایک ایک ادائے مصطفیٰ یاد ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
صرف ملک چھوڑنے والے کو مہاجر نہیں کہتے، بلکہ اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے ہجرت کر دے اور نیکیوں کو اپنا مسکن بنا لے، اپنا وطن بنا لے اور اپنی زندگی کا معمول اور اپنا وظیفہ بنا لے۔ اصل مہاجر وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک پر غور کرنے سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلا ٹکڑا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اس ٹکڑے میں حقوق العباد کا اشارہ دیا گیا کہ حقوق العباد کرو، ادا کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں حقوق اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ جو یہ دو حق ادا کرتا ہے وہ کامل مومن ہوتا ہے، اللہ کا حق اور بندے کا حق۔ ان دونوں حقوق میں سے بڑا حق اللہ کا ہے کیونکہ وہ خود بڑا ہے، چھوٹا حق بندے کا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں، لیکن ان میں سے جو اہم ہے وہ بندے کا حق ہے، جس کی بخشش کے بغیر مغفرت نہیں ہے۔ آج اگر ہم اسی حدیث پر عمل کر لیں بجائے درس سننے کے، سارا معاشرہ سدھر جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ جس نے چغلی کی اس کی زبان سے کب محفوظ رہا مسلمان؟ جس نے کسی کی غیبت کی اس کی زبان سے کب مسلمان محفوظ رہا؟ جس نے مسلمان کا گلہ کیا اس کی زبان سے مسلمان کب محفوظ رہا؟ گویا میرے آقا امت کو فرما رہے ہیں، مومن تب بنو گے، کامل مسلمان تب بنو گے جب بری عادتیں چھوڑ دو گے۔ تمہاری زبانیں نہ کسی کا گلہ کریں گی، نہ کسی کو تانا دیں گی، نہ کسی کی غیبت کریں گی، نہ کسی پر تہمت لگائیں گی، نہ تمہاری زبان کسی کو سخت اور سست کہے گی، یا خدا کا ذکر ہوگا زبان پر یا پیارے مصطفیٰ کا درود ہوگا زبان پر، پھر تم کامل مومن کہلاؤ گے۔ اور تمہارے ہاتھ سے بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کتنے عظیم لوگ تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ جو مجدد الفسانی کے پیر و مرشد تھے، کابل میں رہتے تھے، افغانستان کے شہر دارالحکومت کابل۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، سردیوں کا موسم ہے، وضو کر کے آئے، ابھی فجر کی نماز میں کچھ وقت پڑا تھا، سوچا ذرا بستر میں گرمی لے لوں، رضائی اٹھائی تو بلی بیٹھی ہے، تو فجر کی نماز تک کھڑے رہے، بلی کو ہاتھ سے بھگایا نہیں، فرمانے لگے یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی اور اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے حاطف غیبی نے پکار کر کہا تمہاری ساری منزلیں آج پوری کر دی گئی، تمہاری ساری منزلیں آج پوری کر دی۔ جتنا ترس ہمارے بڑوں کو بلی پر تھا، آج مسلمان کو مسلمان پر اتنا ترس نہیں، مسلمان کے دل میں مسلمان کی اتنی اہمیت اور مقدم۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، یہ بڑا عادل تھا، اور جب میرے نبی دنیا میں آئے تو اس کی بادشاہی تھی ایران کے اندر، اس کی پوتی امام حسین کی بیوی بنی جب حضرت عمر نے ایران فتح کیا۔ چنانچہ اس نے دعوت کی، پورے ایران کے لوگ آئے، سونے کے پیالے رکھے گئے کھانے کے لیے۔ ایک غریب آدمی نے پیالہ چرا لیا، کپڑے کے اندر چھپا لیا، یہ واقعہ نفات الیمن میں چھپا لیا۔ جب جانے لگے تو بہروں نے برتن گنے، ایک پیالہ کم تھا، وہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت بنتی ہے آج کل۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پیالہ گم ہو گیا ہے اور دروازے پر کسی کو باہر نہ نکلنے دو۔
ہم تلاشی لیں گے۔ نوشیروان اوپر بیٹھا تھا محراب میں، وہ دیکھ رہا تھا پیالہ کس نے چرایا۔ تو نوشیروان نے کہا کوئی کسی کو نہ روکی، جس نے چرایا ہے وہ دینا نہیں چاہتا، اور جس نے دیکھا ہے اس کو چغلی کی عادت نہیں۔ جس نے چرایا ہے وہ دینا نہیں چاہتا، اس کو ضرورت ہوگی، وہ محتاج ہوگا، اور جس نے دیکھا ہے اس کو چغلی کی عادت نہیں۔ یہ مجوسی تھا، اس کو کتنا ترس ہے لوگوں کے عیب چھپانے پر، کتنا جذبہ ہے مجوسی کے دل میں۔ آج کہاں ہے مسلمان؟ شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا، حضرت حاتم اسم یعنی بابا بہرا فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں تو مت سمجھ کہ وہ بہرے تھے، وہ بہرے نہیں تھے، وہ خود بخود بہرے بنے رہتے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے، اسی دوران خاتون سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو شرم والا تھا۔ حضرت حاتم کے سامنے وہ شرمندہ ہو گئی، اس کا سر جھک گیا، تو حضرت حاتم پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، فرمانے لگے حاتم تو بھی تو خدا کے سامنے کل کھڑا ہوگا، تو بندہ بندے سے کیوں شرمائے؟ یہ عورت تجھ سے کیوں شرما رہی ہے؟ جلدی کر کوئی بہانہ، کوئی ہیلا بنا تاکہ اس کا شرم دور ہو جائے۔ فرمانے لگے بی بی ذرا اونچا کہو، مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو بی بی نے کچھ ہمت کر کے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ وہ چیخنے لگی خوب زور زور سے، تب بھی آپ یہی فرما رہے تھے بی بی مجھے تو نہیں سنا۔ وہ ہنس کر نکل گئی اور کہنے لگی بابا تو بوڑھا ہے، بابا تو اور رج بوڑھا ہے، آپ ساری زندگی بہرے بن کے رہے تاکہ وہ عورت شرمندہ نہ ہو۔ ایک عورت کے لیے ساری زندگی بہرا بن کے رہنا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ آج ہم بہرے نہیں ہیں، آج ہمارے کان بہت تیز ہیں، ہمیں سنائی نہ بھی دے ہم جاسوس بٹھا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ سننا چاہیے بات کیا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چغلی سے بچائے، غیبت سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایمان اور مسلمان کی علامت ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد یہی حدیث امام بخاری نے دوبارہ ذکر کی ہے، اور عنوان یہ ہے کہ اسلام بہتر کس کا ہے، سب سے بہتر اسلام کس کا ہے۔ پہلے ایمان تھا، اب اسلام کا لفظ ہے، اسلام کس کا بہتر ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی جواب دیا، اس کا اسلام بہتر ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے حق نہیں مارتا۔ یہاں ایک بڑا پیارا مسئلہ سن کر تشریف لے جائیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی گستاخی بڑا جرم ہے یا نبی پاک کی گستاخی؟ فرمانے لگے نبی پاک کی گستاخی بڑا جرم ہے۔ پھر پوچھا گیا امام مالک سے کہ جو اللہ کا گستاخ ہے اگر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا ہاں قبول۔ یہ کوئی للو پنجو یا کسی مسجد کے مولوی نہیں تھے، یہ امام مالک وہ ہستی ہیں جن کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے میرے نبی نے ان کی بشارت دی۔ فرمایا لوگ اونٹوں پر بیٹھیں گے اور اونٹوں کی مہاریں کسیں گے اور اونٹ دوڑائیں گے علم پڑھنے کے لیے، روئے زمین میں جائیں گے، جتنا علم میرے شہر کے عالم کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، میرے شہر کے عالم سے بڑا عالم نہیں پائیں گے۔ یہ کون ہے؟ امام مالک تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کا گستاخ اگر توبہ کرے تو ہو جائے گی قبول؟ فرمایا ہاں ہو جائے گی۔ پھر پوچھا گیا نبی پاک کی گستاخی کرنے والا اگر توبہ کرنا چاہے کیا قتل سے بچ جائے گا؟ فرمایا نہیں،
گستاخ رسول کی کوئی توبہ نہیں ہوگی، اس کا سر فی الفور اتار دیا جائے گا۔ منصور کہنے لگا، خلیفہ تھا عباسی، حضرت وہ بھی تو گناہ ہی ہے۔ فرمایا منصور گناہ ہے؟ اس طرح تو ہر کوئی گستاخی کرے گا نبی پاک کی اور پھر کہے گا میں توبہ کرتا ہوں، ہرگز نہیں، نبی پاک کے گستاخ کی توبہ قبول نہیں۔ پھر امام مالک نے دلیل دی، فرمانے لگے میری دلیل یہ ہے کہ اللہ کی گستاخی اللہ کا حق ہے اور نبی پاک کی گستاخی نبی پاک کا حق ہے۔ حق اللہ معاف ہو سکتا ہے، حق العبد معاف نہیں ہو سکتا، لہذا نبی پاک کا گستاخ نبی پاک کا حق مار رہا ہے، لہذا اس کی توبہ اور اس کی معافی اور معذرت قابل قبول نہیں ہے، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور زمین کو اس کے پلیت اور ناپاک اور منحوس اور غلیظ جسم سے صاف کر دیا جائے گا۔ اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ گستاخی کرنے کے بعد زمین پر زندہ رہے۔ پھر امام مالک جلال میں آ گئے اور ان کی چادر زمین پر گر گئی اور وہ مسئلہ کرتے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اگر گستاخ کو نہ مارا گیا اور وہ زندہ چھوڑ دیا گیا تو پھر میں کہتا ہوں جتنی امت باقی ہے وہ خود بخود مر جانا اس کو چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا وہ گستاخ کو مار دے یا پھر خود مر جائیں، ان دو مسئلوں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ امام مالک تھے اور یہ ان کا موقف اور مسلک تھا گستاخ رسول کے بارے میں۔ اب پھر حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے سب سے بہتر جس سے کسی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کوشش کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ کتنے مولوی ہیں بڑے سونے سونے درس دیتے ہیں اور بڑی پیاری پیاری تقریریں کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور وہ گاڑیوں پہ ہیں، تو یہ علم ہادی علم نہیں ہے، یہ نافع علم نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بندوں کے حق تو بڑے ادا کرتے ہیں بھاگ بھاگ کر، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ نیکی قبول تب ہوگی جب انسان کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، کامل یقین ہو اور پھر بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ دعا ہے خالق و مالک ہمیں سچا پکا حقیقی مسلمان عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ منہ سے کلمات نکلے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ زبان اور بیان کی غلطیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، بیماری کی شکل میں شیطان کے چکروں سے اور مکروں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما دے اور روحانی صحت بھی عطا فرما دے، ہر قسم کی مرض سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، یہ تیرا گھر ہے، ہم تیرے بندے عاجز حقیر کمزور تیرے مہمان بنے بیٹھے، اور تیرے نبی کا فرمان جب کوئی تیرا مہمان بنتا ہے تو میزبان ہوتا ہے تو تو اپنے مہمان کو خوش کر دیتا ہے، ہمیں خوش کر دے۔ ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ ہم اپنے ماں باپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، ان کو بخش دے۔ ہم اپنے استادوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، ان کو بخش دے۔ ہم اپنے مشائخ کی بخشش مانگتے ہیں، ان کو بخش دے۔ اپنے بوڑھوں جوانوں بچوں کی مغفرت مانگتے ہیں، بخش دے۔ اپنے اہل کی اور بچیوں کی مغفرت مانگتے ہیں، ان کو بخش دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں نیک بنا، عاشق رسول بنا، پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال اور برے عقیدوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دوست یہاں آئے ہیں ظاہر ہے وہ کسی بندے کا منہ دیکھنے نہیں آئے، وہ تیرے نبی کی حدیث سننے آئے ہیں، اور تیرے ہی نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ اس حدیث کے درس کا ثواب اپنے محبوب کو پہنچا، ان کے وسیلے سے اہل بیت صحابہ اولیاء کرام کو
اور خاص الخاص حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کی روح کو ثواب پہنچا اور ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس درس حدیث میں برکت دے۔ اے اللہ جو بھی اس درس میں آئے تو سب کو دین کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ سب کو یہ شعور عطا فرما کہ ہم دنیا میں نیکی عام کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے آئے ہیں، اور اس درس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کی جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔